افریقہ کے دل میں ایک ایسی سرزمین ہے جہاں مٹی کی خوشبو میں آزادی کی تڑپ بسی ہے، جہاں لوگ صدیوں سے غلامی کے خلاف لڑتے آئے ہیں۔ یہ ہے برکینا فاسو، یعنی باعزت اور باوقار لوگوں کی زمین۔ یہ چھوٹا سا ملک جو سونے اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، تاریخ میں ہمیشہ بڑی طاقتوں کے نشانے پر رہا ہے۔ فرانس کی نوآبادیت سے لے کر آج کے سامراجی نظام تک یہ عوام اپنی خون سے آزادی کے چراغ جلائے آئے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں صدیوں تک استعمار نے عوام کا خون چوسا ہے، وسائل لوٹے ہیں اور عوام کو اپنا غلام بنایا ہے، اور آج تبدیلی ابھر کر سامنے آئے ہے ایک نوجوان رہنما کے ہاتھوں، ابراہیم تراورے۔ اسی مٹی سے ایک نام ابھرتا ہے، ایک نوجوان جو صرف 34 سال کا ہے لیکن عوام کا امید بن چکا ہے، ابراہیم تراورے۔ آج افریقہ کا سب سے کم عمر صدر جو عوام کا طاقت بنا ہے، اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم غلام نہیں، یہ زمین ہماری ہے، اللہ نے ہمیں یہ زمین دیا ہے اور ہم اس پر خود حکمرانی کریں گے۔ جب برکینا فاسو کی سرزمین پر دہشت گردی، بدامنی اور بیرونی طاقتوں کے اثرات نے اندھیرا پھیرا تو یہی نوجوان اٹھا اور اپنی قوم کو بتایا کہ ہم آزاد ہیں، اور آزادی صرف نعروں سے نہیں آتی، آزادی قربانی مانگتی ہے۔ برکینا فاسو کی ماضی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب قومی ایمان اور عزم کے ساتھ اٹھتی ہے تو اللہ ان کا مدد فرماتا ہے۔ ابراہیم تراورے آج اپنی قوم یعنی اپنے لوگوں کے چرواہے کی طرح کھڑا ہے، اور اس نے اپنے لوگوں کو یہ یاد دلایا کہ ہم فقیر نہیں، ہم غلام نہیں، ہم آزاد ہیں۔ اور یہ وہی پیغام تھا جو کبھی تامس سنکارا نے دیا تھا، اور آج ابراہیم تراورے اسی پیغام کو زندہ کر رہا ہے۔ اس نے فرانس اور مغربی طاقتوں کو چیلنج کیا اور کہا کہ یہ سونا، یورینیم اور یہ زمین صرف اور صرف برکینا فاسو کے عوام کی ہے، اور ان پر صرف اور صرف ان کا حق ہے۔ اور یہی وہ غیرت ایمانی ہے جو کبھی صلاح الدین ایوبی میں ہوا کرتے تھے، اور آج افریقہ کے ایک چھوٹی سی سرزمین سے وہی غیرت ایمانی آج ایک بار پھر زندہ ہو رہی ہے۔ ابراہیم تراورے کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زمین کے مالک نہ بن سکیں تو سونا، کپاس اور یورینیم بیکار ہے۔ طاقتور ممالک صرف اور صرف ہمارا خون چوسے گی، اور اب وقت بدلنے کو آیا ہے۔ اور ابراہیم تراورے یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر ہم خود پہ بھروسہ کریں تو اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہمیں آزادی دلائے گا۔ ابراہیم تراورے نے فرانسیسی افواج کو للکارا اور یہی کہا کہ یہ سرزمین صرف اور صرف برکینا فاسو کے عوام کی ہے، اور کسی بھی قوت کا اس پر کوئی حق نہیں۔ اور ابراہیم تراورے نے افریقہ کی دوسری ممالک کو بھی ایک نیا راستہ دکھایا۔ اگر جوانی میں حوصلہ ہو تو سامراج بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ ابراہیم تراورے نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ اسلام ہمیں ظلم کے خلاف لڑنے کو کہتا ہے، اور ابراہیم تراورے کے یہ الفاظ ابھی بھی برکینا فاسو کے گلیوں میں گونج رہی۔ آج برکینا فاسو کی سرزمین پہ ایک نئی ہوا چل رہی ہے۔ بچے، جوان اور بزرگ سب ایک ہی آواز میں کہتے ہیں، ہم غلام نہیں، ہم آزاد ہیں، ہمیں آزادی چاہیے۔ یہ کہانی صرف اور صرف برکینا فاسو کی نہیں، بلکہ یہ کہانی پوری انسانیت کی ہے۔ یہ کہانی پوری دنیا کی ہے کہ جب قومیں جاگتی ہے تو بڑی سے بڑی قوتیں لرز جاتی ہیں۔ ابراہیم تراورے ایک شخص نہیں، وہ ایک جذبہ ہے، ایک امید ہے، ایک انقلاب ہے۔ ابراہیم تراورے ایک نام نہیں، ایک دعوت ہے، ایک عزم ہے، ایک روشنی ہے۔ یہ ہے برکینا فاسو جہاں اسلام کی روح اور آزادی کی دھڑکن ایک ہی ساتھ دھڑکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا is very very important۔